عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم شعری اصطلاحات کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ مقطع، مطلع، قافیہ اور ردیف۔ یہ غزل قصیدے میں پائی جاتی ہیں یہ اصطلاحات۔ قافیہ کے معنی ہیں پیچھے آنے والا، یعنی جن کا وزن بھی ایک جیسا ہو اور آواز بھی ایک جیسی ہو، جیسے آنا، جانا، کھانا، نام، جام، کام، شام، اور ہم آواز الفاظ جو اشعار کے آخر میں آئیں لیکن ردیف سے پہلے استعمال ہوں، قافیہ کہلاتے ہیں۔ قافیہ کے لیے دو شرائط ہیں، یہ ہم وزن اور ہم آواز ہوں گے، اور نمبر 2، اشعار کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے استعمال ہوں۔ مثال کے طور پر، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج و راحت فدا نہیں ہوتا۔ اس میں ذرا اور فدا یہ قافیہ ہیں۔ اس کے بعد ردیف۔ ردیف کے معنی ہیں گھڑ سوار کے، پیچھے سوار ہونے والا۔ وہ مستقل کلمہ یا کلمات جو اشعار کے آخر میں بار بار دہرائے جائیں ردیف کہلاتے ہیں۔ ردیف کے لیے بھی دو شرائط ہیں، یہ مستقل ہوں گے، تبدیل نہیں ہوں گے، اور نمبر 2، اشعار کے آخر میں بار بار اسی طریقے سے دہرائے جائیں گے، یہ ردیف کہلاتے ہیں۔ جیسے اس شعر میں دیکھیں، نہیں ہوتا نہیں ہوتا، یہ دیکھیں آخر میں بھی آ رہا ہے اور بار بار اسی طریقے سے دہرایا جاتا ہے، تو یہ ردیف ہے۔ اور اس کے بعد ہے مطلع۔ مطلع کے معنی ہیں طلوع ہونے کی جگہ۔ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہم ردیف ہوں، مطلع کہلاتے ہیں۔ مطلع کے لیے دو شرائط ہیں، یہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر ہوگا، اور نمبر 2، اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ بھی ہوں گے اور ہم ردیف بھی ہوں گے، تو یہ مطلع کہلائے گا۔ اس کے بعد مقطع۔ مقطع کے معنی ہیں کاٹنا یا قطع کرنا۔ غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے یا کرتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع کے لیے دو شرائط ہیں، یہ غزل یا قصیدے کا آخری شعر ہوگا، اور نمبر 2، اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے گا، تو یہ مقطع کہلائے گا۔ مثال کے طور پر، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ تو دیکھیں یہ غزل کے آخری اشعار بھی ہیں، آخری اشعار بھی ہے۔ اس میں شاعر داغ دہلوی نے اپنا تخلص داغ استعمال کیا ہے، تو یہ مقطع کہلائے گا۔ تو یہ تھے بچوں شعری اصطلاحات۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ جائیں گے اور آپ اپنی کاپی پہ نوٹ بھی کر لیں گے۔ والسلام۔